السلام علیکم ایو نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم آج آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب، شجر نسب آدم علیہ السلام تک کچھ اس طرح ہے۔ آپ کا نام داؤد بن عیسیٰ بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امینازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا، آنکھیں نیلی تھیں، بال کم تھے، اور آپ کو اللہ نے ایک روشن اور خوبصورت دل و دماغ عطا فرمایا تھا۔ داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کی عزت اور احترام میں اضافہ ہو گیا، آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بادشاہت اور نبوت الگ الگ قبیلے سے ہوتی تھی، لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو یکجا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البقرہ پارے میں آیت نمبر 251، ترجمہ۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدائے تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور بھی جو جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے دفع کرتے رہا کرتے تو سرزمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہت کے منصب سے ہٹا کر داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی نعمتیں ایک ساتھ عطا کیں۔ آپ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے، آپ کو قوت فیصلہ عطا کی، حسین اور خوبصورت آواز دی۔ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو چرند پرند پہاڑ سب اکٹھا ہو کر محو ہو کر سنتے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہی پہلی دفعہ کڑیوں کو جوڑا، زر بختر یعنی لوہے کا جنگی لباس بنایا۔ آپ علیہ السلام کو لوہے کو موڑنے کے لیے آگ اور ہتھوڑے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے اس معجزے کی وجہ سے داؤد علیہ السلام خود ہاتھوں سے لوہے کا جنگی سامان بناتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک ذرہ 6000 درہم کا فروخت ہوتا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو حکمت عطا کی،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عبادت کرنے کی بے پناہ طاقت عطا کی اور دین کی فہم عطا کی اور نیکیاں کرنے کی طاقت بخشی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نمازیں اور ان کے روزے تمام تر نمازوں اور روزوں سے پیارا تھا۔ آپ علیہ السلام رات کے آدھے حصے آرام فرماتے، تہائی رات میں قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ دشمن کا مقابلہ جہاد میں جمع مردی سے کرتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی آواز میں داؤد علیہ السلام کی نغمگی میں سے حصہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تلاوت کو آسان کر دیا تھا اور وقت میں برکت عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے خادم کو گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور سفر کے لیے گھوڑا تیار ہونے سے پہلے داؤد علیہ السلام زبور پوری پڑھ لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، آپ کی پیاری آواز سے جنگلی جانور، چرند پرند آپ کے چاروں طرف جمع ہو جاتے، جن اور انسان محو ہو جاتے تھے۔ پہاڑ اور پرندے لا الہ الا اللہ کی تسبیح آپ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا کہ صبح اور شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور جھگڑے کی باتوں کا فیصلہ کرنا سکھایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں عبادت کی طاقت اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے، میدان جنگ سے بھاگ جانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ سُبْحَانَ بِالْعَشِیِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ ہم نے ترجمہ اس کا یہ ہے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں۔ آپ کی آواز اتنی خوبصورت اور دلکش تھی کہ جنگلی جانور، پرند چرند، مویشی، پہاڑ، انسان، یہاں تک کہ جن بھی آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شَدَّدْنَا مُلْکَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ ترجمہ، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کرنے کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ آپ علیہ السلام فہم و فراست سے لائے گئے جھگڑوں کا فیصلہ فرماتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں ایک دفعہ دو آدمی اپنی گائے کا جھگڑا لائے۔ مدعی نے آپ سے کہا کہ اس نے میری گائے چھین لی ہے۔ مدعا نے اس شخص کی اس بات سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس مقدمے کا فیصلہ صبح کروں گا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ پیغام داؤد علیہ السلام کو دیا کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ صبح میں داؤد علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا، اور کہا کہ سچ بات بتا دو۔ اس مدعی نے کہا کہ میں نے گائے چوری کا مقدمہ سچ کہا ہے، لیکن میں نے اس شخص کے والد کو قتل کیا تھا۔ اسی قتل کی وجہ سے داؤد علیہ السلام نے اس کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ یہ قوت فیصلہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، سو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے یہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور وہ گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتا رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ہم نے انہیں بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد میں 26 سے 38 آیت میں، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں انصاف کے ساتھ اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے
سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ یہ سورت کا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حکمرانوں، چاہے اس وقت کے حکمران ہوں یا آج کے، عبادت گزار بنو، صحیح فیصلہ کرو اور اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کو عام کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سبا میں آیت میں فرماتے ہیں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عباد الشکور۔ ترجمہ ہے، اے آل داؤد، اس کے شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ سورہ سبا کی آیت تھی۔ آپ کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو دکھایا۔ ان میں ایک شخص بہت خوبصورت چہرہ، پر نور تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے فرمایا، اے اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ تمہارا بیٹا ہے، نام داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، تو ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہاری عمر میں سے یہ 40 سال گھٹا دوں گا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کی عمر کم نہ کی تھی، بلکہ ان کی عمر 1000 سال ہی رہنے دی۔ آپ کے وصال کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام بہت زیادہ غیرت والے تھے، گھر میں جاتے تو دروازے کو بند کر دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، دروازے بند تھے لیکن گھر میں ایک شخص کھڑا تھا۔ آپ نے پوچھا، کون ہو؟ کہا، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور دربانوں سے نہیں رکتا۔ اچھا، تم موت کے فرشتے ہو، تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ پھر آپ اس دیار فانی سے رخصت ہو گئے۔ غسل اور کفن کے بعد تدفین کا مرحلہ شروع ہوا۔ دھوپ تیز تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے سایہ کرنے کو کہا۔ پرندوں نے اپنے دونوں پر کھول دیے۔ زمین پر اندھیرا پھیل گیا۔ پرندوں سے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایک پر سمیٹ لو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ کو سمجھانے کے لیے اپنا ایک بازو سمیٹ کر دکھایا۔ قربان جائیں ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ہر چیز ہم لوگوں کو واضح طور پر سمجھاتے تھے۔ جنگی تعلیم و تربیت کے ماہر تھے داؤد علیہ السلام۔ حضرت طالوت نے جالوت سے جنگ کے وقت کہا کہ راستے میں ایک دریا آئے گا، اس کا پانی تمام فوجی نہ پئیں۔ اس میں حکمت تھی کہ اگر فوجی سپہ سالار اور جنگی جانور پانی پی لیں گے تو ان پر سستی آ جائے گی، اچانک دشمن کا حملہ ہوگا تو لڑائی کون کرے گا؟ یہ صبر کی ٹریننگ بھی تھی۔ اس جنگ میں 313 افراد تھے۔ جالوت نے کہا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے،
جالوت نے کہا کہ تم جاؤ، ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کی پیشانی پر اتنی زور سے پتھر مارا کہ اس کا سر جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ بادشاہ نے جب جوان مردی دیکھی تو اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ آپ کو بادشاہت اور نبوت ایک ساتھ مل گئی، ماشاء اللہ۔ آپ کو 313 افراد کی تعداد دیکھ کر یاد آیا کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی یہی تھی۔ مختصر یہ کہ تعداد معنی نہیں رکھتی، جیت کا فیصلہ کم تعداد سے بھی ہو جاتا ہے۔ بس حکم خداوندی کے لیے شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے مارکے فتح ہو گئے۔ اللہ، ہم داؤد علیہ السلام سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ تیرا حکم ہے، اور ہم ان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے پیار کرتے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو داؤد علیہ السلام کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ تمام لڑکے اور لڑکیاں اسے ضرور شروع سے آخر تک سنیں، تاکہ ان میں بھی یہ تمام خصوصیات پیدا ہوں اور ان جیسے بن جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔